مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ہر سال کی طرح اس سال بھی آقا دو جہاں امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور تاج ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بنو عاقل کے تمام زعماء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس جلسے کا اہتمام انتظام کرنے والوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے وہ دوست جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے بارگاہ الہی میں سرخرو ہو چکے ہیں، میری مراد حال ہی میں ہم سے بچھڑنے والے ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی شیخ غلام شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی کی تمام مستعار بہاریں اس عظیم و شان مشن کو فروغ دینے کے لیے صرف کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات ختم نبوت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرماتے ہوئے ان کے رفع درجات کا ذریعہ بنائیں، اور ہمارے اس شہر کے وہ تمام لوگ جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے اپنی زندگی میں تحفظ ختم نبوت کی خدمات پیش کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج میں اور آپ خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم اپنے مقدر پہ ناز کیجئے، اسٹیج پر بیٹھنے والے ایک ایک اللہ والے کے چہرے کی زیارت کیجئے، اور میں اور آپ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرا آپ کا شمار ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے جن میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے، جنہوں نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ آج وہ بحمد اللہ تعالی 75 سال کی عمر کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ کریم نے کرم کیا، ملتان کی ایک چھوٹی سی مسجد سراجہ سے مجلس تحفظ ختم نبوت کی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بنیاد رکھی۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خطابت نے اس مجلس تحفظ ختم نبوت کو 4 چاند لگائے۔ مولانا محمد علی جلندری کی تفکرانہ خدمات نے مجلس تحفظ ختم نبوت کا پورے ملک میں جال پھیلا دیا۔ فاتح قادیان مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اختر اور فاتح قادیان مولانا محمد حیات کی آہنی مناظرانہ گرفت نے قادیانیت کو زمین بوس کر دیا۔ شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری نے مسند حدیث پر بیٹھ کر رسول اللہ کی عزت و آبرو کے تحفظ کا حق ادا کیا۔ خواجہ خواجگان مولانا خواجہ خان محمد قدس اللہ سرہ نے اپنی نیم شبانہ روز دعاؤں کے ذریعے سے مجلس تحفظ ختم نبوت کو 4 چاند لگائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند حدیث کے ساتھ ساتھ
اپنے بڑھاپے کو رسول اللہ کی عزت و آبرو پر نچھاور کیا۔ خواجہ خان محمد ہوں، مولانا عبد المجید لدھیانوی ہوں، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی مسند حدیث اور مسند اہتمام کے وارث، علوم انوری کے وارث ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر ہوں، اتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ، اپنے وقت کے امام، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ دیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، ذرا ایک نظر اپنے دل کی آنکھ سے اسٹیج پر بیٹھنے والے ان علماء کو دیکھیے، ان کے اسلاف کو دیکھیے، ان کے آباء و اجداد کو دیکھیے، جن کی زندگی کا ایک ایک سانس نبی کی عزت و آبرو پر قربان تھا، نبی کی تاج ختم نبوت پر قربان تھا۔ آج میں اور آپ ان کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہیں، جہاں کل قیامت والے دن اللہ انہیں نواز دیں گے۔ ان کے صدقے میں اللہ آپ کو اور مجھے اور تمام خدام ختم نبوت کو جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے تحفظ ختم نبوت کی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں، آپ کو مجھے ان اللہ والوں سے محبت ہے۔ انہیں اپنے بڑوں سے محبت تھی، انہیں اپنے اسلاف سے محبت تھی۔ یہ محبت کا سلسلہ چلتے چلتے علامہ عطا اللہ شاہ بخاری پر جاتا ہے، وہاں سے چلتے چلتے یہ سلسلہ علامہ انور شاہ کشمیری، پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب، سید مولانا محمد علی مغیری صاحب، ان حضرات سے چلتا چلتا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے اصحاب پیغمبر کا اجماع قائم کرتے ہیں۔ خلافت صدیقی میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد پر اجماع ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کا سارا راس المال حضور علیہ السلام کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے یمامہ کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا۔ میں ذرا چشم تصور سے آج پنو عاقل کے ان مجاہدین ختم نبوت کی نسبت جوڑ رہا ہوں۔ یمامہ کے میدان میں کھڑے ہونے والے مجاہدین ختم نبوت سے ان مجاہدین ختم نبوت نے مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا۔ ان مجاہدین ختم نبوت نے مسیلمہ پنجاب مرزا غلام قادیانی کا مقابلہ کیا۔ وہ اللہ کے نبی کی ناموس کے لیے یمامہ کے میدان میں اترے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے آج پنو عاقل کے شہر میں جمع ہیں۔ اصحاب پیغمبر نے اپنا خون دے کے نبی کی عزت و آبرو پر پہرا دیا۔ آج کا یہ ختم نبوت کا غلام نبی علیہ السلام کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر کا مصداق بننے کے لیے تیار ہے۔ میں نے اللہ سے ایفا کیا ہے، لا الہ الا اللہ پر میں نے محمد الرسول اللہ سے ایفا کیا ہے، خاتم النبیین ہونے پر جیسے میرے آپ کے اسلاف نے اپنے اس ایفا کو پورا کر کے دکھایا۔ آج کا یہ ختم نبوت کا مسلمان بھی، ختم نبوت کا رضاکار بھی، ختم نبوت کا مجاہد بھی اللہ کے نبی کی آبرو پر جان دینے کی بات آئے گی تو یہ جان دینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ مال قربان کرنے کی باری آئے گی، مال قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ اصحاب پیغمبر بھی نبی کے وفادار بن کے یمامہ کے میدان میں اترے تھے۔ میں اور آپ بھی انشاءاللہ نبی کے وفادار بن کے آج بھی میدان میں ہیں، کل بھی میدان میں ہوں گے اور زندگی کے آخری سانس تک اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان میں رہیں گے۔ وہ وفادار میدان میں اترے، 1200 قربان ہو گئے۔ یہ وفادار میدان میں اترے، 10,000 قربان ہو گئے۔ ان وفاداروں کو زمین کے سپرد